الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم حصہ غزل میں دوسری غزل جس کے شاعر خواجہ حیدر علی آتش ہیں پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے خواجہ حیدر علی آتش کا مختصر سا تعارف۔ تو خواجہ حیدر علی آتش خواجہ علی بخش کے بیٹے تھے۔ ان کے بزرگ بغداد کے رہنے والے تھے۔ کاروبار کے سلسلے میں شاہ جہاں آباد چلے آئے اور نواب شجاع الدولہ کے زمانے میں خواجہ علی بخش نے ہجرت کر کے فیض آباد میں رہائش اختیار کر لی۔ خواجہ حیدر علی آتش کی ولادت بھی یہیں پر 1778 میں ہوئی۔ بچپن میں ہی ان کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا، اس لیے باقاعدہ طور پر آتش کی تعلیم و تربیت نہ ہو سکی اور مزاج کے اندر بانک پن اور شریدہ سری پیدا ہو گئی۔ آتش نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فیض آباد کے نواب محمد تقی خان کی ملازمت اختیار کر لی اور انہی کے ساتھ لکھنؤ چلے آئے، کیونکہ نواب محمد تقی خان شاعری سے بھی آشنا تھے اور شعر فہم تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ سپاہ گری کے بھی دلدادہ تھے۔ آتش ان کی شاعرانہ اور سپاہیانہ صلاحیتوں سے بہت متاثر ہوئے اور ان کا رجحان بھی شاعری کی طرف ہو گیا۔ انہی دنوں لکھنؤ کے اندر انشاء اور مصحفی کی شاعرانہ معرکہ آرائیوں کو دیکھ کر خواجہ حیدر علی آتش بھی شاعری میں آ گئے اور مصحفی کے شاگرد ہوئے۔ شیخ غلام حمدانی مصحفی کے شاگرد ہوئے۔ تقریباً 29 سال کی عمر میں خواجہ حیدر علی آتش نے باقاعدہ شاعری کا آغاز کیا۔ لکھنؤ رہتے ہوئے کچھ عرصہ بعد نواب تقی خان کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد خواجہ حیدر علی آتش نے کسی اور کی ملازمت اختیار نہیں کی۔ آخری عمر میں خواجہ صاحب کی بینائی جاتی رہی اور 1846 میں ان کا انتقال ہوا۔ آتش نے نہایت سادہ زندگی بسر کی، کسی دربار سے کوئی تعلق پیدا نہ کیا اور نہ ہی کسی کی مدح میں، کسی کی تعریف میں کوئی قصیدہ کہا۔ بہت قلیل آمدنی تھی، تنگ دستی کے باوجود بھی انہوں نے خاندانی وقار کو قائم رکھا، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ تو عزیز طلبہ، اگر ان کی شاعری کو دیکھا جائے تو یہ منفرد لب و لہجے کے شاعر ہیں۔ ان کے کلام کی سب سے بڑی خوبی رجائیت ہے۔ رجائیت کا مطلب ہے کسی چیز کا روشن پہلو تلاش کرنا۔ حیدر علی آتش دیگر شعراء کی طرح مایوس نہیں ہوتے، بلکہ
خود بھی فکر و عمل کے دلدادہ ہیں اور اپنے پڑھنے والوں کو بھی دعوت عمل پر اکسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج جو غزل ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ بھی خواجہ صاحب کے اسی لب و لہجے کی عکاسی کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ لکھتے ہیں کہ ہوائے دور میں خوشگوار راہ میں ہے، خزاں چمن سے ہے جاتی بہار راہ میں ہے۔ عدم کے کوچ کی لازم ہے فکر ہستی میں، عدم کے کوچ کی لازم ہے فکر ہستی میں، نہ کوئی شہر نہ کوئی دیار راہ میں ہے، اور نہ بدرقہ ہے نہ کوئی رفیق ساتھ اپنے، نہ بدرقہ ہے نہ کوئی رفیق ساتھ اپنے، فقط عنایت پروردگار راہ میں ہے، فقط عنایت پروردگار راہ میں ہے۔ اور سفر ہے شرط مسافر نواز بہ تیرے، سفر ہے شرط مسافر نواز بہ تیرے، ہزار ہا شجر سایہ دار راہ میں ہے۔ مقام تک بھی ہم اپنے پہنچ ہی جائیں گے، مقام تک بھی ہم اپنے پہنچ ہی جائیں گے، خدا تو دوست ہے دشمن ہزار راہ میں ہے، خدا تو دوست ہے دشمن ہزار راہ میں ہے۔ اور تھکیں جو پاؤں تو چل سر کے بل نہ ٹھہراتش، تھکیں جو پاؤں تو چل سر کے بل نہ ٹھہراتش، گلے مراد ہے منزل میں خار راہ میں ہے، گلے مراد ہے منزل میں خار راہ میں ہے۔ تو عزیز طلبہ، اس غزل کے اندر جو مشکل الفاظ استعمال ہوئے وہ کچھ یوں ہے کہ دور، گردش، کسی چیز کا دور چلنا، ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، اسی طرح یہ تسلسل اگر گولائی میں محفل میں بیٹھے ہوئے لوگ ایک چیز کو دوسرے سے دوسرے تک اور دوسرے سے تیسرے تک پہنچائیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دور چل رہا ہے۔ اور میں کا لفظی مطلب شراب ہے، خوشگوار، خوش ذائقہ، اچھی، لذیذ، راہ میں ہے، رستے میں ہے، آ رہی ہے۔ اور خزاں، پت جھڑ کا موسم جس میں پتے درختوں سے جھڑ جاتے ہیں، باغات اجڑ جاتے ہیں۔ عدم، دوسرا شعر، اس میں لفظ استعمال ہوا عدم، یعنی مقام فنا، موت کے بعد کی دنیا، کوچ، روانگی، کسی مقام سے دوسرے مقام کی طرف جانے کو کوچ کہتے ہیں۔ ہستی میں، زندگی میں دیار، علاقہ، شہر، مقام، اور تیسرا شعر بدرقہ، رہنما، رستہ دکھانے والا، راہبر، محافظ، اور رفیق دوست کو کہتے ہیں۔ فقط صرف عنایت پروردگار اللہ رب العالمین کی مہربانی، عنایت عطا کو بھی کہتے ہیں،
اللہ کی عطا تو فقط عنایت پروردگار اللہ رب العالمین کی صرف مہربانی. اور بہتیرے بہت زیادہ، چوتھا شعر، بہتیرے بہت زیادہ شجر سایہ دار، سایہ دینے والے درخت، اور اس چوتھے پانچویں شعر میں کوئی ایسا مشکل لفظ استعمال نہیں ہوا سوائے مقام کے. تو مقام اس منزل کو کہا جاتا ہے جہاں کسی مسافر کو پہنچنا ہوتا ہے. مقام تک بھی ہم اپنے پہنچ ہی جائیں گے. اور آخری شعر، سر کے بل چلنا، یعنی سر کے سہارے چلنا. گل کا لفظی مطلب پھول ہے، اور گل مراد اگر کہیں گے تو ہم کہیں گے خواہشات کا، تمناؤں کا پھول، انسان کا ٹارگٹ. اور خار کہتے ہیں کانٹے کو. اب چند مشکل الفاظ کے معنی کے بعد اب ہم باقاعدہ اس تشریح کی طرف آتے ہیں. تو عزیز طلبہ، جس دور میں خواجہ حیدر علی عطش نے ہوش سنبھالا، لکھنؤ کا یہ علاقہ انحطاط پذیر تھا. اگر دیکھا جائے، اس سارے ہندوستان کی بات کی جائے تو انگریز چونکہ 1700 میں باقاعدہ اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد باقاعدہ انہوں نے پنجے گاڑ لیے تھے اور مسلمانوں پر بڑے برے حالات گزر رہے تھے. اب یہ غلامی کی طرف جا رہے تھے. طوائف الملوکی عام تھی. ہندوؤں کے ساتھ راہ و رسم انگریزوں کے اچھے تھے اور مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا تھا. اور مسلمان کسی صورت کوشش کر رہے تھے. کچھ مذہبی شخصیات ایسی تھی جو اس معاشرے کے اندر پائی جانے والی بد امنی کو، اس افراتفری کو کم کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو شاید اس غزل کو دیکھا جائے تو اس کے داخلی اور خارجی مفاہیم جو ہیں وہ اسی چیز کی عکاسی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہوائے دور مے خوشگوار راہ میں ہے، خزاں چمن سے ہے جاتی بہار راہ میں ہے. شروع میں نے کہا کہ پر امید لہجہ کے شاعر ہیں یہ، اور حیدر علی عطش کی سب سے بڑی خوبی ہی یہ ہے کہ مایوسیوں کی طرف انسان کو نہیں لے کر جاتے، کیونکہ وہ دور افراتفری کا دور ہے. اور اس افراتفری، درماندگی، پریشانی کے عالم میں وہ انسانوں کو حوصلہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہوائے دور مے خوشگوار راہ میں ہے، اچھی لذیذ خوش ذائقہ شراب کا دور آنے والا ہے. خزاں چمن سے ہے جاتی، خزاں جا رہی ہے، بہار راہ میں ہے، اور موسم بہار آنے والا ہے. یہ حیدر علی عطش چونکہ بڑے
بلند مقام شاعر ہیں اور بڑے بڑے شعراء انہیں استاد مانتے ہیں، ان کا اپنا ہی انداز منفرد ہے جو بہت کم شعراء کا نصیب ہوا۔ تشریح طلب شعر کے اندر انہوں نے خزاں اور بہار کا تقابلی جائزہ پیش کیا ہے۔ تو عزیز طلبہ، بہار کا موسم چونکہ خوشیوں کا پیامبر ہوتا ہے اور اس موسم میں ہر چیز جوبن پر ہوتی ہے، ہر طرف رنگ برنگے پھول کھلتے ہیں، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ اور موسم سہانا نظر آتا ہے۔ اس موسم کے اندر ہم پرندوں کو پھولوں کا طواف کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں، اور انسان بھی باغات کا رخ کرتے ہیں کیونکہ ان کے اندر دل نشینی، دل فریبی کا عنصر پایا جاتا ہے۔ اور اس کے برعکس اگر دیکھا جائے تو خزاں کا موسم اجاڑ موسم ہوتا ہے، وہی درخت، وہی پودے زرد لباس پہن لیتے ہیں، پتوں کا جھڑنا اور بالآخر درخت ٹنڈ منڈ نظر آتے ہیں، ہریالی نام کو نہیں ہوتی، اور ہر طرح کی رونقیں ختم ہو جاتی ہیں۔ نہ ہی انسان باغات کا رخ کرتے ہیں اور نہ ہی پرندے۔ تو شاعر نے یہاں پر امید لہجہ اختیار کیا ہے کہ بہار کا موسم جلد آنے والا ہے، ہر طرف سے خوشبوئیں مہکیں گی، لہٰذا انسانوں کو یہاں اس سے مراد ہم یہ لے سکتے ہیں کہ ملک پر اس وقت خزاں کا دورہ ہے، تو یہ ہمیشہ نہیں رہے گا، یہ وقت ختم ہو جائے گا اور بہار کا وہی حسین موسم پھر سے جلوہ فگن ہوگا، اپنی تمام تر خوبصورتیوں کے ساتھ بہار آئے گی، اور پھر اسی طرح پرندے پودوں کا رخ کریں گے، باغات کا رخ کریں گے۔ حضرت اقبال نے کہا تھا کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ حضرت اقبال کی طرح اس شعر کے اندر بھی خواجہ حیدر علی آتش نے وہی انداز اختیار کیا کہ ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ مستقبل قریب میں یہ ساری افراتفری، بد امنی ختم ہو جائے گی، اور مسلمان جو اس وقت زوال کی طرف جا رہے ہیں پھر سے اپنا مقام حاصل کر لیں گے، کیونکہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ جب حق آتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے، کیونکہ باطل کو مٹنا ہی ہوتا ہے۔ شاعر ہمیں یہی پر امید لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ انسانوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پریشانی اور درماندگی، غلامی کا دور جلد ختم ہوگا، اور مسلمان موسم بہار کی طرح پھر سے آزاد ہو جائیں گے اور ان کی حالت بہتر ہو جائے گی۔ کیونکہ حق کی جیت رہی ہمیشہ، باطل کو ہوتی ہے مات،
آخر کو تو کٹ جاتی ہے جتنی بھی لمبی ہو رات۔ لہٰذا انسانوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرے شعر کے اندر شاعر نے صوفیانہ انداز اختیار کر لیا ہے اور کہتے ہیں کہ عدم کے کوچ کی لازم ہے فکر ہستی میں، نہ کوئی شہر نہ کوئی دیار راہ میں ہے، کہ انسان کو آخرت کا سفر ضرور کرنا ہے، کوچ لازم ہے، کیونکہ جو بھی پیدا ہوا ہے فانی ہے، موت ایک دن ضرور آنی ہے۔ کوئی انسان اگر یہ سمجھ بیٹھے کہ اسے ہمیشہ اس جہان میں رہنا ہے تو یہ اس کی خام خیالی ہو سکتی ہے، کیونکہ انسان کی حقیقت تو یہ ہے کہ وہ عدم کا رہنے والا، کبھی عالم ارواح میں تھا، عالم ارواح سے عالم دنیا میں آ گیا، یعنی عالم فنا میں آ گیا، کیونکہ دنیا فنا ہونے والی ہے۔ اس کا سفر جو عالم ارواح سے شروع ہوا تھا، عالم دنیا عالم فنا میں آ گیا، اور پھر اسی عالم فنا سے عالم برزخ کی طرف جانے والا ہے، اور عالم برزخ سے پھر آخرت کی طرف اس کا سفر ہوگا۔ آخرت دراصل اس کا اصلی ٹھکانہ ہے۔ تو شاعر نے اس شعر کے اندر انسان کو ایک مسافر سے تشبیہ دی ہے، اور مسافر ہمیشہ سفر میں رہتا ہے، اسی لیے شاعر کہتے ہیں کہ عدم کے کوچ کی لازم ہے فکر۔ ہمیں اس فکر میں رہنا چاہیے کہ ہمیں مسلسل مستقل اس جہان کے اندر نہیں رہنا، کیونکہ یہ جہاں تو فنا ہونے والا ہے۔ اس کی فکر ہمیں اپنے سفر کی فکر ہستی میں کرنی ہے، اس زندگی میں ہمیں اس سفر کا سوچنا ہے، کیونکہ یہ جو مقام دنیا ہے، یہ اسے جو ہستی ملی ہے، زندگی ملی ہے، اس کے اندر ہی اسے رہ کر اپنے عدم کے کوچ کی فکر کرنی ہے۔ کیونکہ جب پرانے وقتوں میں لوگ قافلوں کی صورت میں سفر کرتے تھے، یا آج بھی کسی بھی مسافر کو سفر کرنا ہو تو اس کی فکر ضرور اسے ہوتی ہے، اور زاد راہ ضرور اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے۔ جو عقل مند دانا لوگ ہوتے ہیں وہ زاد راہ ساتھ لے کر چلتے ہیں تاکہ رستے میں انہیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو شاعر نے بڑا عمیق نقطہ یہاں کھینچا ہے، عمیق نقطہ یہاں بیان کیا ہے کہ اس ہستی میں، اس زندگی کے اندر انسان کو عدم کے کوچ کی فکر کرنی ہوگی، یہیں اسے راستے میں اسی دنیا کے اندر رہتے ہوئے سے زاد راہ اکٹھا کرنا ہے۔ اور زاد راہ کیا ہے؟ اس کے نیک اعمال زاد راہ ہے۔ کیوں؟ کہ جس سفر کی طرف وہ جانے والا ہے، نہ کوئی شہر نہ کوئی دیار راہ میں ہے، کیونکہ اس سفر کے دوران کوئی شہر نہیں آئے گا، کوئی مقام، کوئی بستی نہیں آئے گی، لہٰذا وہ راستہ ایسا ہے، عالم دنیا سے یعنی عالم فنا سے عالم برزخ کی طرف جاتے ہوئے جو راستہ ہے، وہاں اسے کوئی شہر، کوئی بستی، کوئی مقام، کوئی ٹھکانہ نہیں ملے گا کہ جہاں رہ کر وہ نیک اعمال کر کے اپنے رستے کو آسان کر سکے۔ لہٰذا شاعر نے ہمیں مثال دی ہے کہ جوانی میں عدم کے واسطے سامان کر غافل، جوانی میں عدم کے واسطے سامان کر غافل، مسافر شب سے اٹھتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے۔ ہمیں مثال دی کہ جن مسافروں کو دور سفر کرنا ہوتا ہے وہ رات کو ہی سفر شروع کر دیتے ہیں،
لہٰذا انسان تو کس غفلت میں پڑا ہوا ہے، تو سمجھ بیٹھا ہے کہ شاید یہ زندگی نہ ختم ہونے والی میری زندگی ہے، میں یہاں آ گیا ہوں تو میں یہیں کا مکین ہو کر رہ گیا ہوں۔ تجھے اپنی حقیقت کو سمجھنا ہوگا کہ تو ایک مسافر ہے جو عالم ارواح سے چلا تھا اور آخرت کی طرف جا رہا ہے۔ اے انسان، تو وہ مسافر ہے جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، تیری منزل تو آخرت ہے، لہٰذا تو جو سفر کر رہا ہے اس میں زاد راہ اکٹھا کر لے۔ اس زاد راہ کے بغیر تیری قبر جو ہے وہ اندھیری ہوگی۔ جب تجھ سے سوال و جواب ہوں گے تو پھر تیرے پاس ان منکر نکیرین کے سوالات کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ آخرت میں جس ہستی سے تو ملنے والا ہے، جس نے تجھے زندگی جیسی حسین نعمت عطا کی، جس نے تجھے عبادت کے لیے پیدا کیا، تجھے زندگی کے اندر نیک اعمال کرنے کا حکم دیا، تجھے بہترین ضابطۂ حیات دیا، تو کل جب اس کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو پھر کیا جواب دے گا؟ لہٰذا جس رستے کی طرف تو جا رہا ہے وہاں نیک کام صرف کام آئیں گے، نیک اعمال کام آئیں گے، اس کے علاوہ کوئی زاد راہ نہیں ہوگا انسان کے پاس۔ لہٰذا اے غفلت میں پڑے ہوئے انسان، تجھے عدم کی طرف سفر کرنا ہے، لہٰذا اس سفر کی فکر تجھے آج کر لینی چاہیے۔ عزیز طلبہ، جس طرح ایک طالب علم کو امتحان دینا ہوتا ہے اور امتحان کی تیاری اس کے لیے لازم ہے، اگر وہ اس امتحان کی تیاری کر لیتا ہے تو کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے، اگر نہیں تو پھر ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے، ناکامی اس کا مقدر ہوتی ہے۔ تو پھر وہی بات کہ اب پچھتائے کیا ہوت، جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، جب وہ وقت سر پہ آن پہنچے، پیپر سر پہ آ جائیں، پھر بندہ کہے کہ اب تیاری کر لوں، جو سارا سال میں نے پڑھائی نہیں کی، اب کر کے میں وہی مقام حاصل کر لوں، اتنی بہترین کامیابی حاصل کر لوں، تو یہ ناممکن ہے۔ لہٰذا شاعر نے انسانوں کو آخرت کے سفر کی تیاری کا درس دینے کی کوشش کی ہے۔ تو عزیز طلبہ، تیسرا شعر، شاعر کہتے ہیں کہ نہ بدرقہ ہے نہ کوئی رفیق ساتھ اپنے، فقط عنایت پروردگار راہ میں ہے۔ یہ شعر بھی دوسرے شعر کی ہی ایک کڑی ہے، اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ وہ سفر جس پر تو جا رہا ہے، جس پر تجھے جانا ہے، چونکہ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے تیری عمر کی گھڑی ایک اور گھٹا دی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی۔ وہ ٹائم پیس بول رہا ہوتا ہے، ٹک 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 کی آواز آ رہی ہے، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، وہ الارم ہے، وہ تجھے وارن کر رہا ہے، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ یہ جب ایک اگلا ٹک آیا تو پچھلا ختم ہو گیا، لہٰذا عمر کا ایک ایک لمحہ کم ہو رہا ہے اور انسان موت کے قریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ شاعر نے دوسرے شعر کی ہی یہ کڑی تیسرے شعر میں کہہ دی کہ نہ بدرقہ ہے وہ سفر جس کی طرف تو روانہ ہونے والا ہے، نہ بدرقہ ہے نہ کوئی رفیق ساتھ اپنے، وہاں اس سفر میں تیرا کوئی راہبر نہیں ہوگا، کوئی دوست بھی تیرے ساتھ نہیں جائے گا۔ کیا ہوگا؟ فقط عنایت پروردگار راہ میں ہے، وہاں اگر کچھ کام آئے گا تو وہ صرف خدائے بزرگ و برتر کی مہربانی کام آئے گی۔
اور انسان کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ